حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ جانا، مکہ سے ہجرت کر کے پھر آگے کوفہ کی طرف جانا، کثیر تعداد میں آپ کے پاس کوفیوں کے خط آئے اور ان میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے آپ کا ساتھ بھی دیا، اور یوں میدان کربلا میں آپ کا ٹکراؤ ہوا، حق و باطل کا معرکہ ہوا، اور بالآخر آپ نے حق کی خاطر اپنے گھر کے سارے افراد کو جو ہے وہ اللہ کی راہ میں شہید کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم، میں آپ کا میزبان رضا مصطفی پروفیسر جہانگیر احمد وقاص صاحب کے ساتھ دین اسلام کے پلیٹ فارم سے آپ کے لیے شہدائے کرب و بلا کی حیات طیبہ کی سیریز کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم میدان کربلا میں اور واقعہ کربلا میں شامل ہونے والے شہداء اور آپ کے اصحاب اور آپ کے اہل بیت اور آپ کے گھرانے کے افراد کا فرداً فرداً تعارف کریں گے، تاکہ یہ ایک سیریز بن جائے اور ہم اپنے بچوں کو، آنے والی نسل کو آسان انداز میں اگر روز کی ایک اس کی ایپیسوڈ سنوا دیا کریں تو اجمالی طور پر ہمارے بچے کے ذہن میں ہمارے ان اکابرین اور مؤسسین دین جن دین کی بنیادوں کو مضبوط کیا ان کا ایک امیج بن جائے اور اسلام کی ایک اصل تصویر ان کے سامنے آ جائے۔ تو اسی تسلسل میں آج پچھلی جو ہماری ایپیسوڈ تھی اس میں تو ہم نے صرف مناقب اہل بیت اور محبت اہل بیت پہ گفتگو کی۔ آج جو پہلی شخصیت جو کلیدی اور بنیادی حیثیت رکھتی ہے واقعہ کربلا کے اندر اور جن کی شہادت ان کے بچپن سے ہی مشہور ہو گئی تھی، سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے حوالے سے چاہوں گا، پروفیسر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں آپ کی ولادت اور آپ کا حسب نسب، آپ کے بہن بھائیوں کا مختصر سا تعارف، اور پھر آپ کا مدینہ سے مکہ اور مکہ سے پھر کربلا کی طرف ہجرت کرنا، محرکات کیا تھے، کیونکہ اس وقت کوفہ سے جو روایات ملتی ہیں بعض میں آیا 150 خط آئے، اور علامہ طبری نے لکھا وہ کوئی 53 خط تھے، لیکن ایک ایک خط کئی ہزار کی طرف سے تھا۔ تو بہرحال یہ محرکات بنے اور آپ گئے۔ تو اس حوالے سے چاہوں گا کہ ایک آپ کی سیرت کا پہلو اور دوسرا آپ کے مناقب اور تیسرا آپ کے فضائل، ان کے اوپر مختصر انداز میں روشنی بیان فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا کے اندر سب سے اہم کردار جس عظیم شخصیت کا ہے ان کا نام نامی اسم گرامی حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کی ولادت 3 شعبان یا 5 شعبان سن 4 ہجری کو مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ نسب نامے کے حوالے سے اگر آپ کی پہچان دیکھیں تو والد ماجد کا نام حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ اور جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ حضرت امام حسین کی والدہ ہیں۔ اور آپ کے بھائی مشہور و معروف نام جو ہیں بھائیوں کے حوالے سے، آپ کے بڑے بھائی جو 1 سال آپ سے بڑے تھے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ کے فاطمی اولاد سے، جی فاطمی اولاد سے تھے۔ اور اس کے علاوہ غیر فاطمی کی اگر ہم بات کریں تو اس میں جو نام تاریخ میں اور آپ کی سیرت میں ہمیں ملتے ہیں ان میں ابو بکر بن علی
محمد بن حنفیہ، اور اسی طرح عثمان بن علی اور عباس بن علی، یہ نام مشہور و معروف ہیں، کتب کے اندر موجود ہیں۔ بہن کے حوالے سے آپ کی بہن اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گلشن کی کلی سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت امام حسین کی ازواج کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ازواج میں ایک نام لیلہ بنت عروہ بن مسعود ثقفی، اور دوسرا نام رباب بنت امرؤ القیس، اور تیسرا نام ام اسحاق بنت طلحہ، اور چوتھا نام حضرت شہربانو۔ یہ نام جو ہے وہ مشہور و معروف ہیں۔ اولاد کے حوالے سے اگر ہم یہ جاننا چاہیں تو مشہور نام ہے، ایک تو علی اکبر، اور سیکنڈلی علی اوسط اور علی اصغر، یہ تین نام بڑے مشہور و معروف ہیں۔ اور اس کے علاوہ جعفر، اور اسی طرح جو ہے وہ جعفر کے ساتھ آپ کی جو اولاد میں بیٹیاں ہیں، تو بیٹیوں کے حوالے سے بھی یہاں پہ ذکر کر دیں۔ ایک تو آپ کی بیٹیوں میں جو ہے وہ مشہور و معروف حضرت سکینہ ہے، سکینہ یا سکینہ اس کو پڑھتے ہیں، فاطمہ، رقیہ، خولہ، یہ نام جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ مشہور و معروف ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ اگر ہم آپ کی ولادت سے لے کر مختلف حوالے سے جو تعارف تھا اس کو دیکھیں تو یہ مختصراً میں نے آپ کے سامنے اس کو رکھ دیا، اور اس اس کو دیکھا جا میں سکتا ہے۔ بڑی خاص بات جو ابھی میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ جب امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما آپ کی پیدائش ہوئی تو جناب علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے کچھ نام تجویز کیے ہوئے تھے اور آپ نے نام رکھے، لیکن ہر بار کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، جب امام حسن کا نام رکھا تو بھی آپ نے آ کے تبدیل کیا، بالکل حرب رکھا، حرب نام رکھا تو کہا نہیں اس کا نام حسن ہوگا، جی بالکل، اور پھر آپ نے جناب امام حسین کا نام پھر حرب رکھا، بالکل، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے بھائی کے نام پہ جعفر بھی رکھا، لیکن آپ نے آ کے پھر نام کہا نہیں اس کا نام حسین ہے۔ حسین۔ یہ آپ کے مناقب میں مزید آپ اس پہ روشنی ڈالیں گے آپ کے مناقب کے حوالے سے؟ یہ مناقب کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو احادیث کا ایک ذخیرہ ہے، اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں فضائل اور مناقب کے حوالے سے۔ آپ علیہ السلام کی ایک فضیلت تو یہ ہے کہ آپ کی جو شہادت ہونی تھی سن 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں، اس کا چرچا شروع میں ہی ہو گیا تھا، اور اس کا اعلان حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر کیا تھا، اور جبریل ظاہر بات ہے اللہ کے حکم کے بندے ہیں تو اللہ نے بھیجا تھا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین تشریف لائے اور آ کر انہوں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر دی، جس سے آپ بہت غمگین اور رنجیدہ ہوئے، یہاں تک کہ موجم الکبیر کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ آپ کو جو ہے وہ کربلا کی مٹی جو ہے وہ بھی دی گئی اس شہادت گاہ کی، اور پھر یہ کہا گیا کہ جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو اس وقت سمجھ لینا کہ آپ کے شہزادے کو شہید۔ تو آپ کی ایک فضیلت یہ تھی کہ آپ کی شہادت کی خبر شہید ہونے سے پہلے ہی مشہور ہو گئی تھی، یعنی کچھ لوگ تو ایسے ہیں ان کو شہادت ملتی ہے اور ان کی شہرت شہادت کے بعد ہوتی ہے۔ جب جناب سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس مقام سے گزرے ہیں اور آپ نے وہاں پہ پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، آپ کو بتایا گیا کہ اس کو کرب و بلا کی سرزمین کہا جاتا ہے، تو باقاعدہ طور پر روایات موجود ہیں کہ جناب علی شیر خدا وہاں پہ رکے اور آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور آپ نے اپنی چھڑی سے نشاندہی کی، باقاعدہ نشاندہی کی، کہا یہاں پہ ان کے خیمے لگیں گے اور یہاں پہ ان کا ٹکراؤ ہوگا اور یہاں پہ ان کے لاشیں گرائے جائیں گے، اور باقاعدہ آپ کی شہادت سے بہت عرصہ پہلے جب آپ خوارج سے لڑ کے واپس آ رہے تھے تو آپ نے یہ باقاعدہ منظر کشی بھی کی، بلکہ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ سیدنا امام حسین سے حضور کا تعلق قلبی اتنا تھا
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلی میں تشریف لے جا رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے اور جناب امام حسین بھی ان میں کھیل رہے تھے، اور یہ منظر ایک روح پرور منظر ہے، بڑا محبت والا منظر ہے کہ حضور نے جناب حسین کو پکڑنا چاہا تو جناب حسین ادھر بھاگے اور حضور بھی آپ کو پکڑنے کے لیے اس طرف کو لپکے، پھر حسین ادھر گئے تو حضور علیہ السلام بھی ادھر گئے، یہاں تک کہ بھاگتے بھاگتے جیسے بچے بھاگتے ہیں، جیسے بچے بھاگتے ہیں اور بچہ اپنے نانا سے باپ سے لاڈ کر رہا ہے، اور حضور بھی اس لاڈ میں کونین کے مالک ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، اور حسین کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ وہ سارے مناظر اصل میں حضور کے سامنے تھے نا، اتنا لاڈ اور پیار اور پھر جب حضور نے پکڑ لیا تو میں بڑا اس کو یہ میرے جب چشم تصور میں آتا ہے تو میں تو حیران ہو جاتا ہوں۔ جب حضور نے پکڑا تو ایسے کر کے حضور نے دونوں ہاتھوں سے پکڑا تو جناب امام حسین آپ کے جسم اطہر کے اوپر قدم رکھتے ہوئے اوپر چڑھنا شروع ہوئے، حضور بھی اوپر اٹھاتے گئے، یہاں تک کہ حضور کے ایسے کر کے حدیث پاک میں آتا ہے ہاتھ ہو گئے اور جناب امام حسین کے قدم یہاں تک آ گئے، حضور علیہ السلام کے سینہ پاک تک۔ علم نشرح لک صدرک، محبوب ہم نے آپ کا سینہ آپ کی خاطر فراخ کر دیا ہے، اس سینے کے اوپر تک حسین کے ہاتھ جو ہے پاؤں آ گئے اور ایسے کر کے حضور نے اٹھایا ہوا ہے، اور حضور علیہ السلام کی محبت کا یہ جناب امام حسین کے ساتھ ایک بڑا خوبصورت قسم کا مظاہرہ تھا۔ اس کے ساتھ دوسری روایت جو ہے وہ فضائل کے حوالے سے جو حضرت امام حسین کو خصوصی طور پہ نصیب ہوئی وہ یہ کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ولادت کے بعد گڑتی دی، جی، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا، جیسے آپ نے ابھی کہا کہ حسین نام رکھا، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر اور اقامت جو ہے اس کو کیا، تو یہ بہت بڑی فضیلت والی بات۔ اور ایک روایت فضائل کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شہزادے تھے حضرت ابراہیم، جو ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھے، تو وہ دونوں سامنے تھے، یہ حسین بھی کھیل رہے تھے اور حضرت ابراہیم وہ بھی، تو جبریل امین حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے حبیب، اللہ تعالیٰ ان دو شہزادوں کو اکٹھا نہیں رہنے دے گا، ان دو میں سے ایک کو جو ہے وہ اللہ پاک اپنے پاس بلانا، چوائس آپ کے پاس ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب حضرت امام حسین کو کیا اور اپنے شہزادے حضرت ابراہیم کو قربان کر دیا۔ بلکہ میں نے جو پڑھا ہے کہ ایک طرف جناب ابراہیم بیٹھے تھے جی گود بالکل، میں، وہ بھی روایت جی، ایک طرف جناب حسین بیٹھے تھے، تو کہا اللہ ان میں سے ایک کو منتخب کرتا ہے کہ آپ سے لے، تو حضور نے کہا کہ جبریل ابراہیم کو لے لے، ابراہیم جائے گا تو صرف میں روں گا، حسین جائے گا تو میری فاطمہ بھی روئے گی، مجھے فاطمہ کا رونا برداشت نہیں۔ تو یہ بھی آپ علیہ السلام کو جو ہے وہ فضیلت ملی ہے اللہ رب العزت کے دربار سے۔ اور بھی بڑے فضائل ہیں آپ کے، خصوصی طور پر احادیث کو اگر ہم دیکھیں آخرت کے حوالے سے جو نبی علیہ السلام نے فضائل بیان فرمائے کہ جنت کے نوجوانوں کے یہ سردار ہیں، اور یہ دنیا کے اندر میری ہوبا ریحان عطا، یا یہ میری خوشبو ہیں، ان کو میں سونگتا ہوں میرا سکون ہے۔ تو تھوڑا سا آخر میں ہم بتاتے چلیں آپ کی سیرت پاک کے حوالے سے ہی کہ آپ زہد و ورع کے بلند ترین مقام پر تھے، تقوی کے بلند ترین مقام پر تھے، اور حضور علیہ السلام کی آپ شبیہ تھے، شبیہ کامل تھے۔ بلکہ جب بلال حبشی آپ مدینہ چھوڑ کے چلے گئے اور واپس جب حضور خواب میں تشریف لائے تو آئے، تو اس وقت اذان نہیں دیتے تھے، تو کہا گیا کہ حسنین کریمین کو بلاؤ، اور حسنین کریمین کو بلایا گیا، انہوں نے حکم دیا تو آپ نے اذان بھی دی۔ اور جو خاص بات اس میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اصحاب مدینہ کہتے ہیں کہ حضور کے وصال کے بعد جب کبھی ہمارا دل چاہتا کہ حضور کی زیارت کریں تو ہم حسنین کریمین کو بلا لیتے تھے، جب وہ اکٹھے ہو جاتے تھے تو ان میں حضور علیہ السلام کی مکمل شبیہ ہمیں نظر آ جایا کرتی تھی۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بالآخر 61 ہجری میں آپ
جو ہے نکلے ہیں، اس سفر کو چاہوں گا تھوڑا سا بیان فرما دیں تاکہ انتہا جو ہے آپ کی سیرت کا جو آخری باب ہے اس سے بھی ہمارے جی بالکل، یہ حق اور باطل کا ایک جو ہے وہ مارکہ تھا، اور حسین جو ہے وہ حق کی علامت تھی، ایک سیملی تھے، اور سمبولیکلی اگر ہم دیکھیں تو جہاں پر بھی حق ہوگا حسین کا نام وہاں پر ضرور لیا جائے گا، اور یزید جو ہے وہ باطل کو ریپریزنٹ کر رہا تھا ادھر سے۔ تو اصل میں اگر ہم دیکھیں تاریخی حوالے سے تو حضرت معاویہ کی وفات کے بعد یہ سارے کا سارا جو ہے وہ مارکہ پیش آیا۔ یزید جو ہے جب وہ منصب امارت پہ بیٹھا اور تخت پر بیٹھا تو اس کو لگ رہا تھا کہ یہ چند لوگ خاص طور پہ میرے لیے خطرہ بنے گے، کیونکہ اس کے کریکٹر کے اندر، کردار کے اندر اور اس کے افعال کے اندر غیر شرعی اور غیر دینی باتیں بہت ساری معروف تھیں۔ تو ظاہر بات ہے امام حسین جو کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کے علمبردار تھے وہ تو بیعت نہیں کر سکتے تھے، تو یزید نے ایک طرح کا فورس کیا، اور اس کے لیے اس نے مختلف جو ہے وہ ہتھ کنڈے استعمال کیے کہ ہر صورت میں جو ہے وہ امام حسین سے بیعت لی جائے۔ تو امام حسین اسی مقصد میں آپ کی بات کاٹوں گا، یہ کتنی سملیرٹیز ہیں، کتنی مماثلتیں ہیں کہ اس نے بھی بیعت لینے کے لیے رات کا وقت منتخب کیا، اور امام حسین کو رات کے وقت دارالامارہ میں بلایا گیا تھا۔ جی، اور اس دور میں بھی دیکھا جائے تو رات کے وقت ہی ساری تبدیلیاں ہو رہی، ظاہر بات ہے اس وقت کیونکہ ظلم کا بازار جب بھی کھلتا ہے رات بھی کھلتا ہے۔ تو حضرت امام حسین انہوں نے پھر مدینہ کو بھی چھوڑا کہ میں یہ بیعت نہیں کر سکتا، کیونکہ میرا ایک نام ہے اور میں حضور علیہ السلام کا نواسہ ہوں، مجھے جنت کے نوجوانوں کا سردار کہا گیا، میں اگر یہ کروں گا تو دین کا سارا حلیہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، بگڑ جائے گا۔ آپ بالآخر مدینہ سے مکہ تشریف لاتے ہیں، اور مکہ کے اندر حج کے دن تھے، ذی الحجہ کا جو ہے وہ مہینہ تھا، لوگ حج، تو آپ کو یہ بھی خبر ملی کہ شاید یزید کسی طریقے سے خون خرابہ کروانا چاہتا ہے اور حرم پاک کو جو ہے وہ اس طرح کی سازش کا جو ہے وہ شکار کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ وہاں سے پھر کوفہ کے طرف سے خط بھی بڑھے آیا آپ کو، لوگوں نے کہا کہ ہم اس کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، یہ فاسق ہے، آپ تشریف لائیں۔ تو بہت سارے خطوط تھے، جیسے ابتدا میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ مسلم بن عقیل جب وہاں پہنچے تو 18,000 لوگوں نے بیعت کی۔ بالکل، تو آپ نے مسلم بن عقیل اپنے جو ہے وہ چچا زاد کو بھیجا کہ جاؤ حالات کا جائزہ لیا جائے، لیکن کوفیوں نے پہلے خط لکھ کے آپ کو بلوایا اور بڑی سفارشیں کی، لیکن مسلم بن عقیل کو بالآخر انہوں نے شہید کر دیا۔ امام حسین جب چلے تو انہیں بھی راستے میں پتہ چلا، اور آگے سے پھر مختلف لشکر جو ہے انہوں نے آپ کا راستہ روکنے کی بھی کوشش کی، اور مختصراً یہ کہ کربلا کے میدان میں یہ قافلہ ٹھہر گیا، جس میں 72 افراد اور کچھ عورتیں اور بچے جو ہے وہ آپ کے ساتھ تھے، اور وہیں پر یہ مارکہ ہوا، اور ان کی طرف سے جو فورس تھا وہ یہی کہ آپ بیعت کر لیں، یزید کی بیعت کر لیں۔ باقی آپ نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طریقے سے بھی خون خرابہ نہ ہو، لیکن یہ کہ میں یزید کی بیعت کروں اس کام کے لیے میں تیار نہیں، یا ناممکن ہے۔ تو پھر اسی کو وہ انہوں نے جرم سمجھا، تو انہوں نے حضرت امام حسین کے نہتے قافلے پر، جو مختصر سا قافلہ تھا، اس پر فردن فردن حملہ کیا، اور اسی مارکہ کے اندر حضرت امام حسین جو ہے وہ جمعہ یا ہفتہ والے دن، جمعے کی نماز کا وقت تھا یا ظہر کی نماز کا ہفتہ والے دن وقت تھا، آپ نے اپنی جان آفرین کے حوالے کر دی اور اس دار فانی سے دار البقاء کی طرف تشریف لے گئے۔ اور اس میں آخر پہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس شہادت کا ڈائریکٹ ذمہ دار یزید تھا، کیونکہ یزید کی افواج تھیں، اور جب جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر انور نیزے پہ چڑھا کے لے جایا گیا دمشق کے بازاروں میں، اور اس وقت نیزے کے اوپر چڑھا ہوا سر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، لوگ حیران تھے، تعجب میں تھے۔ وہاں تو یہ کہا گیا تھا باغیوں کو لایا جا رہا ہے، لیکن جب پتہ چلا کہ یہ تو نواسہ رسول ہے، وہاں بھی ادھم مچ گیا تھا، لوگ خلاف ہو گئے۔ تو اس فضا کے اندر یزید گھبرا تو گیا، لیکن جب وہی سر انور آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے تو وہ بدبخت خوش بھی ہوا، اور اس نے باقاعدہ آپ کے ہونٹوں پہ چھڑی